This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد کی ہر درد کی دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing,
Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students' Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. سبحان اللہ ماشاء اللہ، حسب دستور حسب روایت، اتنا خوبصورت آغاز، اتنا پرسوز اور پرنم آغاز، کیا بتاؤں، بہت خوب، بہت خوب علامہ صاحب، ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ، حسب دستور حسب معمول۔ ناظرین کرام، رونق افطار، میرا رمضان کریم کی آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز تو ہو چکا، اور کتنا دلگداز انداز میں آغاز ہوا ہے۔ یقینی طور پہ یہ ہم سب کے لیے انتہائی باعث فخر ہے کہ علامہ صاحب روزانہ ہی ایک نئے کلام کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں ہمارے اس ٹرانسمیشن کی، اور آپ تمام ناظرین کی پسندیدگی جس انداز سے ہمیں مل رہی ہے اس پروگرام کی، جس کے لیے ہم بےحد مشکور ہیں آپ کے کہ آپ وقت دیتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف دیکھنا نہیں ہے، آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ہماری ٹرانسمیشن کو کوشش کریں کہ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیو میں دیگر مہمانان گرامی بھی موجود ہیں جن سے مختلف موضوعات پر بات ہوگی، اور آج جس شخصیت کو ہم نے ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، یقینی طور پر سماجی خدمت کے حوالے سے خصوصی طور پر اگر میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے بات کروں، جو کہ وطن عزیز میں ایک بڑی کمپین مختلف آرگنائزیشنز کی جانب سے جاری ہے، لیکن جس کمپین کا آغاز ہمارے اس محترم مہمان نے کیا، غالباً اس کو جتنی پذیرائی دی جائے وہ کم ہے، کیونکہ تنہا آگے بڑھے تھے، اور آج الحمدللہ ایک پورا کارواں ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ سید عارف علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ سید عارف علی صاحب جو ہے وہ فاؤنڈر اور سی او ہیں ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے، جس کا کین انٹرسٹ اور پرائم آبجیکٹ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کی دیکھ بھال اور ان کی ریہیبلیٹیشن ہے۔ ہمارے ساتھ آغاز ہی کر چکے ہیں اور نام ہی کافی ہے، علامہ محمد مدثر القادری صاحب، بانی کنز العلوم اسلامک آن لائن نیٹ ورک بھی موجود ہیں، اور یقینی طور پر آپ کے نیٹ ورک کے حوالے سے بات پھر ادھوری رہ گئی ہے۔ بہت سارے احباب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے، تو ضروری طور پر آج کے پروگرام کے آخر میں ہم کوشش کریں گے علامہ صاحب کہ اس نیٹ ورک کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ اور یقینی طور پر ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکلاء ہر پروگرام میں ہمارے آتے ہیں، لیکن ہمارے پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے دعوت دی تھی، اور آج پھر ہم نے مدعو کیا ہے کہ کچھ اور موضوعات پر، کچھ اور ٹاپکس پر جو ہے وہ قانونی نقطہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو جناب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ مرزا مبشر جلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ جلال صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں جلال ویلفیئر تنظیم کے سندھ چیپٹر کے، اور آپ ممتاز کالم نگار بھی ہیں اور کئی اخبارات میں کالم بھی لکھتے رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ اگین اینڈ اگین، آپ ہمارے پروگرام میں ہماری دعوت پر موجود ہوتے ہیں۔ آغاز کروں گا سید عارف علی صاحب سے۔ ارے بھائی، ملاقات آپ سے رہتی ہے، اور یقینی طور پر تھیلیسیمیا کے حوالے سے مختلف آپ کو جس انداز سے ایک تھیلیسیمیا کے سپاہی کی حیثیت سے ایک سولجر، تھیلیسیمیا سولجر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں گھومتے پھرتے، اور آپ کا شب و روز انہی معاملات میں گزرتے ہیں، اور جتنا کی انٹرسٹ میں نے کسی بھی آرگنائزیشن میں اب تک کسی پروفیشنل کو دیکھا ہے، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ مجھے فخر کی بات ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج آپ میرے پروگرام کا حصہ ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کرتی کیا ہے، یہ میں بعد میں پوچھوں گا۔ اس کا وجود کیسے آیا، کس طرح سے سید عارف علی سوچتے ہیں کہ ایک اچھے خاصے کام کو، ایک اچھی خاصی نوکری کو، میں کہوں گا کہ اس کو خیر بات کہہ کے پھر سماجی خدمت کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مہمان نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی تیسری رمضان ٹرانسمیشن ہے، اور اپنے پہلے سال سے انہوں نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ چونکہ میں اس کا پارٹ رہتا ہوں گائے بگائے، تو مجھے ان ایفرٹس کا اور اس پہ جو انرجی لگتی ہے اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ الطاف صاحب جو ہے دوسرا سال ہے مسلسل ہوسٹ کرتے ہوئے، آپ کو بھی مبارک ہو۔ بہت شکریہ سر۔ دیکھیں جی، کوئی بھی کام کر رہا نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ تو ہوتی ہے۔ 1992 میں کراچی کے حالات بہت خراب تھے، آپ کو پتہ ہوگا، اور میں اپنے دور طالب علمی سے ہی جو ہے وہ ایک ادارے سے وابستہ تھا، سماجی ادارہ،
پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی, اس میں بہت اہم پوزیشن پہ تھا. پھر میری پہلی جاب بھی وہاں پہ تھی. تو میں نے انسانیت کو سسکتے ہوئے, روتے ہوئے, تڑپتے ہوئے اور الجھنوں میں گھرے ہوئے بہت قریب سے دیکھا ہے. بعض لوگوں کا مشاہدہ اس لیے نہیں ہوتا, صبح اپنی نوکری پہ گئے, شام کو آئے, سوئے, صبح اٹھ کے چلے گئے, تو وہ ایک ان کی زندگی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں سے کم مل پاتے ہیں, تواتر کے ساتھ کم ملتے ہیں. جی, تو میرا 1985 سے اس کام میں آیا ہوں اور سوشل ویلفیئر کے کام میں. 1994 میں نے پلان کیا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہے, کہ مجھے کچھ مسائل تھے وہاں پہ مصطفیٰ میں, تو میں اس کو ڈسکنٹینیو کیا. تو بس ذہن میں یہ تھا کہ مجھے زندگی میں کسی ایک شخص کے کام آنا ہے. الحمدللہ آج 27 سال ہو گئے, 28واں سال چل رہا ہے اس ادارے کو, اور ہم دنیا کے 4 ملکوں کی رجسٹرڈ اور ٹیکس ایگزمپٹڈ آرگنائزیشن ہے, امریکا, کینیڈا, UK اینڈ پاکستان. 4 ملکوں میں ہمارے اپنے بینک اکاؤنٹس ہیں, اور 4 ملکوں میں سے آپ دنیا بھر سے آپ ہمیں پے پیل کے ذریعے ڈونیشن دے سکتے ہیں, کریڈٹ کارڈ کے. اللہ نے ایسا نظام, ایسا میکنزم بنایا ہے کہ اب اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے بہت آگے کر دیا. اچھا, ہیلپ کا وجود کب آتا ہے؟ 1994 1994 دسمبر 1994 کو. اس کو میں نے بنایا تھا ہیلپ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے. ٹھیک ہے. لیکن بس ذہن میں یہ تھا کہ مجھے دنیا بھر میں کام کرنا ہے, تو پھر میں نے اس کا نام 1997 میں چینج کر دیا اور ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کر دیا. میں ایک اور سوال پوچھوں آپ سے, تھیلیسیمیا ہی کیوں؟ اچھا, 2012 تک ہم بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے, تو کچھ جو ہے نا بس بےچینی تھی کہ یار کوئی اسپیسیفک ایک فیلڈ پکڑنی ہے اور اس میں اپنا کام کرنا ہے. جی. تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی, تو گورنمنٹ آف سندھ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, دیگر ادارے ہوں, تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں کچھ نہ کچھ کام کر رہے تھے, لیکن تھیلیسیمیا پہ کام کرنے والے بہت کم تھے. اور یہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, اللہ میرے منہ میں خاک, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم لوگ جو ہے نا بلڈ کے لیے ایک دوسرے کو ماریں گے. کیونکہ دوائی تو آپ 2 لاکھ کی بھی ہو تو آدمی لے لیتا ہے, لیکن بلڈ آپ کو کسی فارمیسی سے نہیں ملے گا, وہ انسان سے نہیں, وہ انسان سے. اور ہمارے یہاں بالکل بھی شعور نہیں ہے لوگوں کو ڈونیشن دینے کا, معذرت کے ساتھ. یوتھ پھر بھی دے دیتی ہے جب تک وہ اپنی یونیورسٹی لائف میں ہوتے ہیں, شادی نہیں ہوتی تب تک تو وہ لوگ بھی دے دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ بھی بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ یار فیملی کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. تو تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری تھی جو پارٹیکولرلی گورنمنٹ بالکل اس کی توجہ نہیں تھی, نہ آج تھی, نہ آج ہے, نہ 2012 میں تھی. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم تھیلیسیمیا پہ کام کرتے ہیں. اس کا سائیکل بہت بڑا بھی ہے, اس کا اسکیل بہت بڑا بھی ہے اور بہت چھوٹا بھی ہے. بڑا اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں 1,40,00,000 جو ہے وہ تقریباً تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹ ہیں, تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹ جن کو کسی ٹریٹمنٹ کی, کسی علاج کی, کسی ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن 1.25 لاکھ سے زیادہ تھیلیسیمیا میجر کے بچے آ چکے ہیں ان مائنرز کی شادی کی وجہ سے. ان مائنرز کی شادی, اب وہ اگر شادیاں مزید ہوتی رہتی ہیں تو یہ 1.25 لاکھ بچے 2 لاکھ اور 2 لاکھ سے پھر 3 لاکھ پہ اللہ نہ کرے پہنچ گئے, تو آپ یقین کریں بلڈ ڈونیشن کا اتنا بڑا ڈیزاسٹرز آئے گا کہ جس سے آپ بہت پریشان ہو جائیں گے. وسائل کی کمی ہوگی, اور یقینی طور پہ جب وسائل کم ہوں گے اور خون بر وقت نہیں ملے گا تو یقینی طور پہ کہ ان بچوں کی دیکھ بھال کرنا انتہائی مشکل ترین ہوگا. یہ آپ کا فائنل نوٹ تھا. مائنرز کو روکنے کے لیے بڑی کمپینس تو چل رہی ہیں کہ جو میجرز ہو گئے ہیں ان کو جو ہے ٹریٹ کیا جائے, ان کو سنبھالنے کا. مائنرز کو روکنے کی شادی روکنے کے لیے یا مائنرز کو یہ بتانے کے لیے کہ اب آپ جب اگلے اسٹیج پر یعنی کہ شادی کے معاملات کو طے کر رہے ہوں گے تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اویئرنیس کی سطح پر ہر ادارہ کر رہا ہے, لیکن ایک کمپین کے طور پر میڈیا میں خاص طور پہ مجھے بہت کم نظر آتا ہے. سوشل میڈیا کے علاوہ میں مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ایون آپ نے جو بتایا یہ بھی ایک بہت بڑا فلاؤ مجھے نظر آ رہا ہے کہ حکومتی سرپرستی بھی اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. کیسے مائنرز کو ہم کیسے آگاہ کریں کہ یہ ایک بیماری نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے, صرف آپ نے شادی سے پہلے ایک ٹیسٹ کرانا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ابھی ریسنٹلی ہم سب کورونا سے گزرے ہیں, جی اس کی ہائپ پوری دنیا میں کریٹ ہو گئی. تو بیوی شوہر سے, شوہر بچوں سے, باپ بچوں سے, بیوی اپنے رشتہ داروں سے, سب سے دور ہو گئے. بالکل ایسے. مجھے اور میری مسز کو 2 دفعہ کورونا ہوا, تو میرا بھائی آتا تھا, میری تڑپتا ہوا آتا تھا, لیکن میں اس کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا تھا. وہ دروازے سے اپنا پھل فروٹ دے کے چلا جاتا تھا. کیا تھا؟ ایک خوف تھا. آج صرف کینسر کا پتہ چل جائے, چاہے وہ انیشیل اسٹیج پہ ہو, یعنی 1st 2nd 3rd 4th کی دودھ کی بات ہے, انیشیل اسٹیج پہ ہو تو آپ کے ذہن میں خوف آتا ہے یہ بندہ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ ان بیماریوں کا خوف ہے لوگوں میں. ہیپاٹائٹس کا لوگوں نے
بلین آف ڈالرز کی جو ہے نا اویئرنیس بھی کی ہے, اس کے اوپر کام بھی کیا ہے, اور اس کے لیے جو ہے نا پوری دنیا میں کام ریسرچ ہو رہی ہیں. ایز فار ایز تھیلیسیمیا از کنسرن, آئی ایم شیور ان کراچی ویئر دا پاپولیشن از اراؤنڈ 30 ملین, 3 کروڑ کے اس شہر میں شاید میرے خیال میں 5 لوگوں کو نہیں پتا, 5 لاکھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ تھیلیسیمیا بھی کوئی بیماری ہے. ایکچولی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھیلیسیمیا کوئی بیماری ہے, اور یہ ہمارے جو ڈیولپ کنٹری ہیں یا موسٹ ڈیولپ کنٹری ہیں, انہوں نے اس کو بڑی آسانی سے روک لیا. اب ان کے یہاں پچھلے 20 سال سے کوئی نیا بچہ انڈکٹ نہیں ہوتا ایز اے میجر. مائنر تو یہ بائی برتھ ہے, بائی نیچر ہے, یہ تو بائی مائنر تو پیدا ہوتے رہیں گے, لیکن میجر اب ان کے یہاں نہیں پیدا ہو سکتا. اس کی وجہ یہ کہ ان کی گورنمنٹ, ان کے سارے سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی تھے, بالکل انہوں نے کمپینز چلائی ماسز لیول پہ, اور وہ ٹیسٹ جو شادی سے پہلے 5 ٹیسٹ انہوں نے لازمی کیے ہوئے تھے, اس میں ایک چھٹے کو بھی انکلوڈ کر دیا. اور یہ انہوں نے کنڈیشن رکھی, وین یو گوئنگ ٹو میک اے ایگریمنٹ ناٹ میری, اور جب آپ شادی کا ایک رشتے کا ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہو اس وقت آپ کو یہ ٹیسٹ کروانے ہیں, اور اس وقت اگر آپ آ جاتے ہو تھیلیسیمیا مائنر تو یو ول ہیو ٹو فنش دس. اچھا چلیں, میں نے محبت کی شادی کرنی ہے, مجھے بھاگ کے شادی کرنی ہے, میں نے اماں ابا کے پریشر میں شادی کرنی ہے, رشتہ داروں کے پریشر میں شادی کرنی ہے, آپ کر لیجیے. بالکل علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے, ہمارے پاس فتویٰ ہے کہ آپ کی پریگنسی جب 14 ویک کی ہو جائے تو آپ اس کو چیک کروا لیں, آپ اس کو چیک کروا لیں. اگر اس میں تھیلیسیمیا میجر ہے تو آپ اس کو ابورٹ کر سکتے ہیں, لیکن اب وہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے بچے سے, کلچرل ایشو ہو جاتے ہیں, دادی نہیں مانے گی, نانی نہیں مانے گی, تو یو کانٹ ابورٹ اٹ, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو ابورٹ بھی نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماسز لیول پہ جو ہے نا اس کی اویئرنیس بالکل نہیں ہے. ہم ایک فیڈریشن ہے ہماری تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان, جو کہ لاہور میں اس کا ہیڈ آفس ہے, اور اس کے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, میں یقینی طور پہ یہیں سے آغاز کروں گا. ناظرین, میں سے اس بڑی معلوماتی گفتگو جو ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے چل رہی ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس کو میں کچھ دیر اور وقفے کے بعد بھی کنٹینیو رکھوں گا. اور ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہے, اس کا کمرشل اسپیکٹ, بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, اس کی بہت زیادہ پروجیکشن اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس کے کوئی میڈیسن ہمیں بیچنی ہوتی ہیں. کورونا کے بارے میں بھی اس قسم کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہوئی تھیں, کیونکہ دنیا کو اپنی ویکسینیشن بیچنی ہے تو اس کو اتنا پروجیکٹ کر دو کہ لوگ ڈر جائیں اور لگانا شروع کریں, اور کروڑوں اربوں خربوں ڈالرز کی یہ ٹریڈ بن گئی تھی. بہت زبردست سوال ہے اس کا. کیا تھیلیسیمیا میں بھی کیا اسی قسم کی کوئی بات بھی موضوع ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ اسپیکٹ نظروں سے اوجھل رہ گیا ہو؟ تو اس کو ہم وقفے کے بعد ڈسکس کریں گے, دین پھر انشاءاللہ ہمارے دیگر مہمانوں کی طرف جائیں گے. ہمارا انتظار کیجیے گا. رونق افطار کی ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. رونق افطار میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور میرا رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. اور ہم بات کر رہے تھے محترم جناب سید عارف علی صاحب سے کہ تھیلیسیمیا کے مرض میں اور ان کی میڈیکیشن میں کیا کوئی کمرشل ایسپیکٹ بھی ہے. کہ جو سوال میں نے دہرایا تھا, میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. عارف صاحب, کیا سمجھتے ہیں اس سوال جو آپ سمجھ گئے یقینی طور پر, کہ کیا اس میں وہ آمدنی نہیں, وہ ذریعہ نہیں, وہ کمرشل ایسپیکٹ نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے اس کو پبلکلی اتنا زیادہ جو ہے نا پبلک نہیں کیا جا رہا, اس کو کمرشل ایسپیکٹ سے نہیں دیکھا جا رہا؟ دیکھیں, تھیلیسیمیا مائنر کے جو ہے نا وہ ہیں تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد افراد پاکستان میں. لیکن تھیلیسیمیا کے جو ہے نا وہ 1.5 لاکھ ہے, تقریباً 1.5 لاکھ سے بھی کم ہے. تو مینوفیکچرنگ کمپنیز تو اپنا بینیفٹ دیکھتی ہے نا, وہ دیکھتی ہے کہ یار 5 کروڑ آدمی تو کھائیں میری دوائی, کم از کم تو میری کاسٹ بھی نکلے اور پروفٹ بھی ہو. ساری ظاہر سی بات ہے, انڈسٹری بھی بلینس کی لگتی ہے.
تو ان کی اس طرف توجہ ویسی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہے, میں ویسے ہی بتا رہا ہوں, ان کی انڈسٹری ہے, ان سے بولا ہم نے, انہوں نے بولا یار بہت ایکسپینسو پڑے گی. تو کچھ ادارے ہیں جو یہ دوائیاں بناتے ہیں اور لوکلی بنتی ہیں, لوکلی باہر سے آتا ہے اس کا جو کیمیکل ہے, کیمیکل وغیرہ وہ یہاں بنتی ہیں, لیکن وہ کچھ ادارے بناتے ہیں تو ان کا وہ کمرشل ایکسپیکٹ بھی نہیں ہے اس میں, اور دوسرا وہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے ان کا کہ وہ ڈاکٹروں کو جو ہے ٹریننگیں کرائیں, ورک شاپ کرائیں, سیمینارز کرائیں, تو یہ بات چلیں کچھ اور پھیلنا شروع ہو جائے, یا وہ اسپانسرز کریں اداروں کو کہ جو ہے نا وہ بات اور پھیلنا شروع ہو جائے, تو لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ معذرت کے ساتھ جو ہے وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ, تب میں معذرت کے ساتھ ایک بات ختم کر کے آپ اپنا سیگمنٹ آگے بڑھائیں. ہمیں ڈونر بھی امپورٹنس نہیں دیتا, ڈونر کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا. ڈونر اگر بچے کو دیکھ لے بلڈ لگتا ہوا تو وہ سمجھ جاتا ہے. ویسے اس کو بولے نا تھیلیسیمیا یار ہمیں ڈونیشن دیں, زکوٰۃ دیں, تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ان سے بولیں کھانا ہے, فلاں کام ہے, یہ کام ہے, وہ اس پہ تو ہمیں ڈونیشن مل جائے گا, لیکن تھیلیسیمیا پہ ڈونیشن ملنا بڑا مشکل کام ہے. ہمیں یہ بہت سب سے بڑے 2 چیلنج ہیں ہمارے ساتھ. ایک ہمیں بلڈ کا چیلنج رہتا ہے ہر وقت سال کے 365 دن, اور دوسرا یہ کہ ہمیں فنڈز الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا نظام اللہ تعالیٰ جو ہے تھیلیسیمیا کا پچھلے 10 سال سے چلا رہے ہیں, بہت شاندار چلا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, تو لوگ اس طرح ڈونیٹ کرتے نہیں ہیں. جس طرح وہ جس دن اس کو سمجھنا شروع کر جائیں گے شاید تو پھر وہ ڈونیٹ بھی اس طرح. ایکچولی ہر گلی میں نظر نہیں آتا نا, ہر خاندان میں نظر نہیں آتا تھیلیسیمیا کا پیشنٹ. اب آپ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, اس میں 1.5 لاکھ پیشنٹ کا کیا ایوریج آئے گا, شاریہ میں بھی نہیں آئے گا. تو لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ, سمجھنا ہوگا. لیکن جو فیملی سفر کر رہی ہے نا, وہ پیشنٹ سفر نہیں کرتا, پوری فیملی سفر کرتی ہے. اور جیسے سید علی صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت جب ایک پیشنٹ, تھیلیسیمیا پیشنٹ کو خون کی ضرورت ہو, خون جیسی بنیادی جو دنیا کے کسی میڈیکل اسٹور. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپیل کریں, لوگ آپ کا پروگرام بہت لارج لیول پہ دیکھتے ہیں اور رمضانوں میں ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے, تو آپ ایک ڈونیشن کی بھی ریکویسٹ کریں. بالکل, میں اگلا سوال ہی یہی لے کے جا رہا تھا کہ یقینی طور پر آج علماء کرام بھی موجود ہیں اور قانونی ماہرین بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج کا موضوع یقینی طور پر نماز سے متعلق ہمیں کچھ بات کرنی تھی, لیکن اس سے پہلے نماز کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا علامہ صاحب نماز سے شروع کریں, لیکن اس کے بعد زندگی کو بچانا کتنا قیمتی ہے. اور اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کی زندگی, مطلب جو بھی خون وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اور یقینی طور پہ اس پہ ہماری کوئی دسترس نہیں ہے, ہم نے گھر میں نہیں بنایا, یہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا خون امانت ہے کسی کے لیے, اور اگر اس سے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے. علامہ صاحب آج میں چاہوں گا کہ نماز کے بعد جو ہے نماز کے ٹاپک کو کور کرنے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا اس اسپیکٹ کو دیکھیں. آغاز کیجئے کہ نماز کے لیے کیا احکامات ہیں. یقینی طور پر ہم سے کئی ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ ہم فرض نمازوں کو قضا کی طرف لے جاتے ہیں اور اسے شاید کھیل مشغلوں میں اڑا دیتے ہیں. آج بتائیے کہ نماز کس حد تک ضروری ہے ایک مسلمان کی پہچان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ارکان اسلام 5 ہیں, اور اس میں سے دوسرا جو اہم رکن ہے اسلام کا بنیادی رکن جو ہے وہ نماز ہے. اور نماز کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے بھی اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر مومنین سے یہ خطاب فرمایا کہ کریں. اسی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. نماز کے ذریعے بندہ رب تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور عمل کے ذریعے رب تعالیٰ کے بندہ قریب نہیں ہوتا. کیا بات. بعض نمازی بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب ان کو کہا جائے کہ نماز کی طرف آ جائیں تو وہ کہتے ہیں کپڑے ناپاک ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی نعمت بھی تو پیدا کی ہے اس ناپاکی کو دور کر لینے کے لیے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اپنے صحابہ کرام موجود ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل میل نہیں رہے گا باقی. تو فرمایا جس طرح بندہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم میں میل باقی نہیں رہے گا, اسی طرح اگر بندہ مومن نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہوئے 5 نمازوں کی ادائیگی کا خیال کرتے ہوئے نماز کو پابندی سے ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ
مٹا دے گا, اس کے نامہ اعمال سے پاک فرما دے گا. یہ رب تعالیٰ کا انعام ہے. اور اسی طرح جب جو بے نمازی ہے, اللہ اکبر, فرمایا گیا کہ جو بے نمازی ہے قبر اس کو اتنا دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اور فرمایا گیا کہ اس کا حشر جو ہے فرعون, قارون اور حمان کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کر لینی چاہیے. بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہ ہوئی. یہ ایک راز ہے. ہاں, اس کی نشانی علماء کرام بڑے خوب انداز سے فرماتے ہیں کہ اگر ایک نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نماز کی توفیق دے دے تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی نماز کو قبول فرما لیا, جبھی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نماز کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. تو نماز بندہ چھوڑے تو وہ بندہ کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر جو ہے وہ نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے بظاہر دنیا میں رہ کر جو میرا آقا علیہ السلام کا جو آخری خطاب تھا, اور اس کے بعد آقا علیہ السلام جو نے پردہ فرمایا, اس سے پہلے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. بندے کو رب تعالیٰ نے, اس کے محبوب نے نماز کے ساتھ جوڑ دیا. یہ یاد رکھیے گا, نماز پڑھ لینے میں ہمارا فائدہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. پھر یہاں یہ بھی احادیث کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ نمازی کو کیا انعام ملتے ہیں اور بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا سزا ملتی ہے. نمازی کی عمر میں برکت داخل کر دی جاتی ہے, رزق میں برکت داخل کر دی جاتی ہے, اور رب تعالیٰ اسے غیب سے نوازتا ہے. اسی طرح جو بے نمازی ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی سزا دی جائے گی, اور مرنے سے پہلے بھی. مرنے سے پہلے کیا سزا؟ کہ اگر وہ اسے ایسی پیاس میں مبتلا کیا جائے گا کہ پوری دنیا کا سمندر بھی اگر وہ پی لے نا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. یعنی مبالغہ کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ ایک ساتھ بندہ پانی اتنا پی نہیں سکتا, لیکن فرمایا گیا کہ پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ سارا پانی بھی اگر پی لے نا تو بھی اس کی پیاس جو ہے نا وہ بجھے گی نہیں. تو یہ سزا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اور قرآن فرماتا ہے کہ جب بے نمازی کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو قرآن ہی فرماتا ہے کہ بعض لوگ یہ استفسار کریں گے, سوال کریں گے کہ بھائی تمہارے انہی لوگوں سے کہ یہ تمہارا حال کس وجہ سے. تو وہ کہیں گے, قرآن فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارا حال یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر نمازوں کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہوگی کہ ان لوگوں کو قیامت میں سب لوگوں کے سامنے گھسیٹ کر جہنم کی طرف پھینکا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عرض و گزارش کرتے ہیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں, آزمائش کی قابل نہیں ہے, اللہ تو معاف بھی فرما دے اور نماز کی توفیق بھی عطا فرما دے تاکہ ہم نمازوں کے ذریعے اللہ کی بھی قریب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما کر جنت بھی عطا فرما دے. کیا بات ہے. اور میں یقین طور پہ ایک ایسی قبولیت بھی, ایک جو بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ نماز کی قبولیت ہے, کسی بھی ایسے عمل کی قبولیت جو. تو ایک میں لیکچر سن رہا تھا, اس میں بڑی ہی خوبصورت بات, شاید ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس پہ روشنی ڈال سکیں. جب قبولیت کی بات آئی, ان سے پوچھا گیا کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں, تو کہا یہ کسی عالم نے کہ جس مقصد کے لیے تم پڑھ رہے تھے, یعنی کہ نماز کا اولین مقصد تمہیں برائیوں سے روکنا ہے, اور اگر تم برائیوں سے رک رہے ہو تو سمجھ لو تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. یہ بھی ایک نشانی کہ جس مقصد کے لیے جو عمل دیا گیا ہے اگر وہ مقصد پورا ہو رہا ہے, اٹ مینس تم یہ سمجھ سکتے ہو بے فکر ہو کے کہ تمہاری نمازوں کے اندر اتنی پاکیزگی آ گئی ہے کہ وہ مقصد تمہارا حل ہو. اور ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, معذرت کے ساتھ یا آج اس ٹرانسمیشن میں ایک پیغام بھی دے دوں, ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اکثر کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میرا اسکیجول اتنا ٹف ہے, اتنا میں بیزی رہتا ہوں, کبھی یہاں جانا کبھی وہاں جانا, کبھی وہ میٹنگ کبھی یہ لینا کبھی وہ دینا, تو میں اتنا پھنس جاتا ہوں. تو اس کے لیے علماء کرام نے اور یوں سمجھیں کہ صوفی حضرات نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم اتنے بیزی ہو, اتنے مصروف ہو, اتنا اسکیجول ٹف ہے, بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کس قدر تم سے ناراض ہے کہ تمہیں اپنے دربار میں آنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا. اگر میرا گھر ہے اور میں اس میں مختار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پہ نہ آئیں,
تو آپ بیل بجاتے رہ جائیں, مجھے دروازہ ہی نہیں کھولنا. آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آپ نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے, اکثر نماز ہو رہی ہوتی ہے, لوگ نماز جنازہ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی میت ہے اور آپ بھی ویٹ کر رہے ہیں, فرض نماز چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی فرض کفایہ ہے, لیکن یہ فرض عین ہے. جو نماز ہے یہ فرض عین ہے. فرض کفایہ مینس علاقے کے کچھ لوگ بھی اس نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں گے تو نماز جنازہ ہو جائے گی. لیکن فرض عین کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے علاقے کے کچھ لوگ نماز پڑھ لیں گے تو ان کی طرف سے آپ کی ادائیگی نہیں ہوگی, بلکہ آپ نے بھی پڑھنی پڑے گی. لازماً جماعت میں شامل ہونا ہے. اچھا, پھر اکثر ہمارے معاملات بھی یہی ہیں کہ لوگ اکثر جو نا جماعت چھوڑ دیتے ہیں. تو جماعت کا چھوڑنا یہ وجوب کا چھوڑنا ہے, اور واجب کا چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا. تو یہ بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ مرد حضرات کو خصوصی طور پر نمازوں کو جماعت کے ساتھ, جماعت کا اہتمام کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی اس انداز سے کرنی چاہیے کہ وہ جماعت سے پڑھیں, اور خواتین اپنے گھر میں پردے کی حالت میں نماز پڑھیں. بہت خوب, بہت خوب. اور بڑی ہی ایمان افروز گفتگو نماز کے حوالے سے آج علامہ صاحب نے فرمائی ہے. جلال صاحب, ایک خصوصی سوال میں نے ہمارے ناظرین سے کہا تھا کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ قانونی ماہرین ہیں, ہمارے ساتھ دینی معاونت کے لیے علامہ صاحب موجود ہیں, تو ہم سے آپ سوال کریں. تو آج ایک سوال ہمیں آیا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کا قانونی پہلو پہلے میں آپ سے دریافت کر لوں کہ آج کل یہ دیکھا گیا خاص طور پہ انٹیریل علاقوں میں جہاں جہاں بھی مختلف کمیونٹیز یا مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ بستے ہیں خاص طور پہ, تو وہاں پہ یہ اس قسم کی کہ لوگ تبدیلی مذہب جو ہے وہ بہت تیزی سے کر رہے ہوتے ہیں. پہلے یہاں چلے گئے, پھر واپس اپنے مذہب کی طرف آ گئے, پھر کہیں موقع ملا یا دانستہ یا نادانستہ یا کسی اور معاملات کو دے کے پھر اسی کیا اس قسم کے, اور سنا ہے کہ کورٹ میں بھی اس قسم کے کیسز آنا شروع ہوئے ہیں, کیا اس قسم کے کچھ کیسز آپ کے ذہن میں ہیں یا آپ نے دیکھے ہیں, اور پھر اس کا حل کیا تجویز کیا جا سکتا ہے قانونی طور پر؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا مجھے مدعو کرنے کے لیے, اور مزید یہ کہ میں روشنی ڈالوں گا کہ یہ معاملات بہت زیادہ سینسیٹیو نوعیت پر جو ہے وہ چلے گئے ہیں. ابھی میرے پاس ریسنٹلی بھی ایک میٹر اسی طرح کا جو ہے وہ چل رہا ہے کہ لوگوں نے مذہب کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. جو میں نے جو ہے وہ محسوس کیا اس میں یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر ان کو آپس میں شادی کرنی ہے, گھر والے نہیں مان رہے, اور یا وہ لڑکی کہیں شادی شدہ ہے, تو وہ اپنا مذہب جو ہے وہ چینج کر لیتی ہے. مذہب چینج کرنے سے اگر وہ مسلم ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلم نکاح جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور وہ کرسچن جو ہے وہ ہو جائیں گے. اسی طرح کا سیم میٹر جو ہے وہ میرے پاس چل رہا ہے جس میں وہ لڑکی 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ مذہب چینج کر کے کرسچن سے مسلم, مسلم سے کرسچن, یہ پورا طریقہ کار اپنا کر جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کر چکی ہے. 2 دفعہ جو ہے وہ شادیاں لڑکا اور لڑکی دونوں جو ہے وہ کر چکی ہے. اور مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے جو قانونی مطلب جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ مطلب سمجھنے کے محتاج ہو چکے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں. پارلیمنٹ بھی ہے تو ان کے اوپر کیوں سختی سے کوئی قانون جو ہے وہ نہیں بناتی کہ اگر آپ اسلام سے کسی اور مذہب میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں جو شرعی سزا ہے, بالکل علامہ صاحب آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ آپ مذہب چینج کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ جو ہے سزائے موت اس کے بارے میں ہے, یا جو بھی سزا ہے شرعی سزا ہے وہ ہے, تو اس کو فالو نہیں کیا جائے گا. اچھا پھر اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا, وہ آرام سے اپنا مقصد وہاں سے پورا کرنے کے بعد دوبارہ اس طرف واپس آ جاتے ہیں, دوبارہ مسلمان ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اب بغیر نکاح کے رہیں, بغیر میرج کے رہیں. یہ بہت ہی جو ہے وہ عجیب قسم کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں. میں تو خود اس طرح کے کیسز کو فیس کر رہا ہوں, اور آج تک جو ہے وہ شوہر اس لڑکی کا, اس بچی کا جو ہے وہ میرے پاس چکر لگا رہا ہے, لیکن بیچارے کو انصاف نہیں مل رہا. تو بہرحال خیر ہم یہی اس میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ قانونی جو ہماری پارلیمنٹ ہے یہ کوئی ایسا قانون بنائے اس بارے میں کہ جہاں پر جو ہمارے پاس قانون موجود ہیں شرعی طور پر ان کے اوپر سختی سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے مذہب کو استعمال کیا, آپ پہلے مسلمان ہو کے آپ نے نکاح کر لیا, پھر اس کے بعد آپ کو کوئی اور پسند آ گیا, آپ نے وہاں سے جان چھوڑائی, آپ کرسچینٹی میں چلے گئے, وہاں سے آپ نے جان چھوڑائی, آپ ہندو ہو گئے. تو یہ مذہب کو جو اپنے استعمال کے لیے جو ہے وہ یوز کرنا یہ میرے خیال میں بند ہونا چاہیے, اور اس پر کوئی اچھی قانون سازی بہترین قسم کی ہونے کی ضرورت ہے. اور یقینی طور پہ یہ بڑا ہی تفصیلی ٹاپک ہے, اور میں ضرور کوشش کروں گا کہ اگلے کسی پروگرام میں جو ہے اس سوال کو جن بھی ہماری
سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آج شاید ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ سوال کیا اور بڑا بہترین جواب بھی ملا، لیکن آگے آنے والے دنوں میں ہم اس پر بھرپور تحقیق کے بعد اور فیکٹس اور فگرز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے سوال اور اس کے قانونی حل اور یقینی طور پر علامہ صاحب سے ان کا دینی حل بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. وقفے کا وقت ہو گیا ہے رونق افطار کی اب تک کی ٹرانسمیشن میں، اور یقینی طور پر کچھ اور مزید موضوعات پر آج بات بھی کرنی ہے، اور علامہ صاحب سے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہوگا. رمضان کے مبارک مہینے میں اگر ہم کسی کی جان بچانے کی کوشش کر لیتے ہیں تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا، میرا رمضان کریم میں ہمارے ساتھ رہیے. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. میرا رمضان کریم رونق افطار کی آخری اس سیشن میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بات کچھ ادھوری سی اس طرح سے رہی ہے کہ میں چاہوں گا کہ علامہ مدثر القادری صاحب انسانی جان کی اہمیت، علامہ صاحب اور یقینی طور پر محترم سید عارف علی صاحب نے فرمایا کہ خون کی قلت جو ہے وہ ہر دور میں رہتی ہے، اور خاص طور پہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ان بچوں کے لیے ان کی زندگی کو بچانے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور شاید مشکل ترین کام ہو جاتا ہے، جبکہ یہ ماہ مبارک جو ہے وہ نیکیاں سمیٹنے کا موقع ہوتا ہے، اور ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو کیا اس مہینے میں ایسی غفلت کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، انسان کی جان کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسلام متعدد جگہوں پر اس حوالے سے ہمیں اویئرنیس دیتا ہے. بالکل. ساتھ ہی جو جیسے تھیلیسیمیا ہو گیا یا انسانی جان کو بچانے کے حوالے سے کسی بھی اعتبار سے جس نے ایک انسانی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. ہمارا اسلام تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا، ابھی جان بچانا تو اس سے بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا مسلمان کا دل دکھایا تو اس نے ایسا عمل کیا کہ جیسے معاذ اللہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو اٹھا دیا. یعنی انسان کو قتل کر دینا اس سے بڑا گناہ، اور انسان کو بچا لینا، توڑنا، انسان کے دل کو توڑنا، اور پھر انسان کی جان کے لیے کوشش کرنا. یا ایسے ادارے جو تھیلیسیمیا جو جان بچانے تھیلیسیمیا میں مبتلا جن بچوں کا علاج کے لیے یا جن بچوں کو خون پرووائڈ کرنے کے لیے جو دگ و دو محنت کوشش کرتے ہیں ان کے لیے کتنا اجر ہوگا. پھر خون دینا، اس پہ تو ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان اگر دیکھے کہ کسی بچے کو یا کسی انسانی جان کو آپ کی طرف سے دیے گئے خون یا کسی اور مدد کی وجہ سے اگر وہ اسے زندگی ملتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ تعاون کریں. اور یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ بڑا خوبصورت، اور یہ گویا کہ اس ایک طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ عطیہ ہے، یہ اجر ہے. اور اس میں اتنا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام متعدد جگہوں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے کسی مسلمان بھائی کی مدد کی گویا کہ اس نے سارے جہاں کی مدد کی. یہ بھی مفہوم آتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. اور یہاں بھی حدیث پاک بھی آتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ تم زمین والوں کا ساتھ دو، تم زمین والوں کی ہیلپ کرو، تم زمین والوں کی مدد کرو، تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، آسمان کا رب تمہاری مدد فرمائے گا، تم پر رحم فرمائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت باتیں ہیں. اور دین ہمیں
کس طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک انسانی جان کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے ہمارے دین میں کہ یہ چارٹر آف مین کائنڈ جو ہمیں دیا گیا ہے، دین اسلام ضابطہ حیات کہا گیا، اس کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتا ہے. لیکن شاید ہم دنیا کو یہ بات سمجھانے میں قاصر رہے، اور شاید اسی لیے اسلام کا جو امیج ہم نے یا ہماری وجہ سے یا ہمارے کچھ لوگوں کی وجہ سے دنیا دیکھ رہی ہے، اسی لیے ہمیں وہ پذیرائی اب تک حاصل نہیں ہو سکی. جلال صاحب، مرزا مبشر جلال صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں علامہ صاحب سے بات کرتے ہوئے ضرور آیا ہے کہ کیا بلڈ ڈونیشن کا کبھی کے لیے بھی کوئی قانون، یا یہ ایک میرا ذاتی فعل ہو سکتا ہے، کوئی قانون بن سکتا ہے کہ جہاں تک ان اداروں کو، ان بچوں کو اور کئی معاملات میں بھی ایکسیڈنٹل بھی بلڈ کی ہمیشہ سے قلت رہتی ہے، کیا ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے، کوئی ایسا پروویژن ہے؟ اور دوسرا کہ جو تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ ہیں، کیا اس کو کہیں کسی جگہ مقید کیا جا سکتا ہے کہ ہر شخص شادی سے پہلے پابند ہو جائے جیسے دنیا میں ہے؟ کیا ایسے کوئی قوانین بن رہے ہیں یا بننے چاہیے؟ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک خیر اپنا ذاتی فیصلہ ہے، ذاتی رائے آپ کی بھی میری بھی. والنٹرلی لوگ جو ہے وہ اس میں آگے آتے ہیں بلڈ ڈونیشن کے لیے. ظاہر سی بات ہے کسی کی جان بچانا یہ اتنا بڑا کاز ہے کہ یہ فرنٹ لائن پر لا کر آپ کو کھڑا کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو صرف والنٹرلی ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اویئرنیس پیدا ہو سکتی ہے. حکومتی سطح پر بھی اویئرنیس، شعور پیدا کر دو، لوگوں کو، عوام میں اتنا شعور پیدا کر دو کہ انہیں سمجھ میں آ جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. قانون نہ بھی بنے، میں سمجھتا ہوں اگر اس بلڈ ڈونیشن پہ کوئی انسینٹیوز دے دی جائیں گے، جس نے اتنی دفعہ خون دیا ہوگا اس کو کوئی ایسا کارڈ مل جائے گا، وہ بینک میں بغیر لائن کے اپنا بل پے کر سکے گا. مطلب اس قسم کے انسینٹیوز اگر دے دیے جائیں گے تو لوگ اس طرف راغب ہوں گے. کوئی خصوصی کارڈ ہوگا اسپیشل بلڈ ڈونرز کے لیے. مطلب جب تک کہ اس طرف کوئی مائل نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی باتوں سے شاید کام نہیں چلے گا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں اس میں کہ جس طرح چائنا ہے فار ایگزامپل، تو یہاں پر اگر کچھ چیز پر پابندی لگائی جاتی ہے، میرے دوست وہاں پر اکثر جو ہے وہ کافی سارے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے اس کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ چیز ہم نے خریدنی ہی نہیں ہے، کہ اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے حکومتی سطح پر کہ یہاں پر فلاں گوشت کے اوپر پابندی ہے، بس اس کو 4 دن پہلے. اتنا شعور جب پیدا ہو جائے گا تو خود بخود جو ہے وہ والنٹرلی لوگ جو ہے وہ ان کو اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہم دیکھیں گے ہم خود جو ہے وہ جائیں گے، اپنا بلڈ دیں گے. ایک بچے کی زندگی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پورے خاندان کی زندگی کا معاملہ ہے. سر، تھیلیسیمیا کے لیے کوئی قانون، تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کے لیے کوئی قانون کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ تھیلیسیمیا کے لیے تو آلریڈی قانون موجود ہے، اسمبلیوں نے پاس کیے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ تو ان پر ہوتا نہیں ہے. تو یہ معذرت کے ساتھ کہ اس قانون کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اور جو ہے وہ ورنہ نکاح سے پہلے جو ہے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی ہے، ٹھیک ہے، وہ کروانا ہے. مائنر میجر جو بھی معاملات ہیں، پریگنینسی کے دوران بھی جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اب مسئلہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو آگے لے کر کون چلے گا؟ آگے لے کر چلنا ہے عوام نے، ہم نے، آپ نے، سوسائٹی نے، معاشرے نے، ہمارے حکومتی جو انہوں نے. اب یہی ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرتے تو پھر باقی عوام جو ہے وہ کیا بات. اچھا، یہی سوال میں آپ کی طرف بھی لے کے آؤں گا کہ وکیل صاحب فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے قوانین بن چکے ہیں، امپلیمنٹیشن پہ آ کے جو ہے نا وہ کہانی رکی ہوئی ہے. تو کہاں جا کے رکی ہوئی ہے؟ آپ تھیلیسیمیا کے جو سپاہی ہیں، اس کے لیے کتنی تگودو میں، کس حد تک تگودو ہو چکی ہے اور مزید اب کیا رہ گیا اس میں؟ دیکھیں، رہ تو کچھ بھی نہیں کیا. بس جو گورنمنٹ کا کام تھا، جو انہوں نے قانون سازی کرنی تھی، ایک لا بنانا تھا، وہ بن گیا. یہ کتنا عرصہ ہو گیا سر؟ یہ تقریباً اس کو ہو گئے 8-9 سال. 8-9 سال پہلے سے یہ قوانین بن چکے ہیں. بالکل سینٹ سے پاس ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا. بدقسمتی یہ ہے کہ ایگو کا مسئلہ ہے. میں اپنی بیٹی کا ٹیسٹ کیوں کروں؟ تم اپنے بیٹے کا کرا لو. اچھا، میں اپنے بیٹے کا کیوں کراؤں؟ تم اپنی بیٹی کا کرا لو. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اس کا ڈر نہیں ہے، اور جس چیز کا ڈر نہ ہونا. اب آپ دیکھیں سگریٹ کے پیکٹ پہ کتنی خطرناک تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے باوجود لوگ پی رہے ہوتے ہیں. بس جب وہ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے تو جس چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس کو کیسے سیریس؟ میں اس پہ بڑا واقعہ کچھ تھوڑا سا مزاحیہ ہو جائے گا، لیکن آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ پان کی دکان پہ اگر آپ کھڑے ہو اور سگریٹ کا پیکٹ کوئی مانگ رہا ہو تو وہ صاحب جو سگریٹ مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ پاؤں کے زخم والی نہیں، وہ منہ کے زخم والی جو ہے نا وہ دیجیے گا، وہ اوریجنل ہوتی ہے. میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ وہ نہیں، پیر والی نہیں، وہ جو جس میں منہ والا زخم ہے نا وہ اوریجنل دیجیے، وہ مجھے چاہیے. مطلب بتایا یہ جا رہا ہے
کہ ہمارا لیول کہاں پر ہے کہ وہ زخم بے شک لگتا رہے مجھے لیکن میں سگریٹ نہیں چھوڑنا. سر یہی مسئلہ ہے نا, میں بڑے 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 سیٹوں کو جانتا ہوں جو اپنی شادیوں میں 25-30 کروڑ روپے ایسے خرچ کر دیتے اپنے. HB الیکٹروفورسز ایک ٹیسٹ ہے جو 2000 روپے کا 3000 روپے کا جیسی لیبارٹری اتنا وہ نہیں کرائے گا. وہ اب بچہ آ گیا اگر میجر دنیا میں وہ لاکھوں کروڑوں روپے دے دے گا لیکن اب وہ روک نہیں سکتا اس کو. اللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی زندگی میں. بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک پروسیجر ہے اس کا سکسیس ریٹ کم ہے تو لوگ جاتے نہیں ہیں. غریب آدمی کروا نہیں سکتا کہ وہ 1-1.5 کروڑ روپے کا علاج ہوتا ہے تو وہ کروا نہیں سکتا بیچارہ. امیر آدمی بولتا ہے یار چلو. میں ایک جانتا ہوں چاول کے بیپاری ہیں, ارب پتی آدمی ہیں, وہ ان کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے, تیسرا بیٹا زندہ ہے لیکن انہوں نے بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں کرایا. وہ آغا خان کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں, اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہے, لیکن بون میرو ٹرانسپلانٹ پہ اس لیے نہیں جاتے, اس میں رسک بہت ہے. تو بات یہ کہ یہ ہماری نالائقی ہے. اچھا ایک اس کا حل, میں ایک پروگرام میں تھا, تھیلیسیمیا اویئرنیس پروگرام تھا, میں اس کی ہوسٹنگ کر رہا تھا, تو ایک صاحب ایک مہمان نے یہ تجویز دی, میرے خیال سے آپ لوگوں کے سامنے بھی آئی ہوگی, کہ کیوں نہ ہم اس میں سے خواتین کو منہا کر دیں اور صرف جینٹس, کیونکہ خواتین کے لیے شاید زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرائیں یا اور معاملات میں کلچرل ایشو ہے تھوڑا سا بہت زیادہ, تو کیوں نہ ہم مردوں کا ٹیسٹ کرا لیں, بالکل ہونا چاہیے یقینی طور پہ. جو پھر اگر کسی, کیونکہ بہت سارے تو کلیئر ہو جائیں گے اس میں, مائنر بھی نہیں ہوں گے وہ, کیوں بہت سارے جو مائنر ہوں گے ان کا جب رشتہ کہیں جاتا ہے تو پھر اس جگہ پہ وہ چیک کر لیں کسی نہ کسی انداز میں ڈھکے چھپے الفاظ. میں آپ کے چینل کی طرف سے ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ شادی ہونے سے پہلے, نکاح ہونے سے پہلے کبھی ٹیسٹ نہ کرو, رشتہ طے ہونے سے پہلے کرو. کیونکہ اگر آپ کی 2 سال کی 3 سال کی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے, جو ہمارا انوائرمنٹ ہے کہ لڑکی لڑکے مل بھی رہے ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں, تو اس کو ختم کرنا پہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو جب رشتہ طے کرنے جا رہے ہو کہ بھائی میں اپنی لڑکی کا کہیں رشتہ لے کے جا رہا ہوں, تو اس سے پہلے پکا کرنے سے پہلے, ایگریمنٹ کرنے سے پہلے میں انہیں بولوں یار ایک جیسا ٹیسٹ کرا لیں, اور ہر آدمی صرف اپنی فیملی کا کرا لے, لڑکے ہو یا لڑکی ہو. صحیح, آپ کی تو کوئی ایگو مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کا تو کلچرل ایشو نہیں ہے نا, اگر آپ سمجھ گئے. اچھا یہ کس ایج میں ہو سکتا ہے, مطلب یہ چھوٹی ایج, بالکل کسی بھی عمر میں کرا لیں. اچھا مطلب ایک بچی اگر 12-13 سال کی, دیکھیں بائی برتھ مائنر ہوگا, ماں کے پیٹ سے مائنر ہوگا, ماں کے پیٹ سے میجر ہوگا, دونوں کنڈیشن ماں کے پیٹ سے ہی ہوگی. تو یہ ایک اور حل کی طرف کیوں نہیں جا رہا ہے, یا ہم یوں نہیں کر رہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہو رہا ہے سر, جس وقت اور بہت سارے امپورٹنس نہیں ہے نا, میں کیوں کراؤں کوئی کام اسی وقت. سر آپ کے برابر میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کے برابر میں کینسر کا مریض مر رہا ہے, بیچارہ سسک رہا ہے, اس کے بعد پیسے نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس کو یا 40-50 لاکھ روپے چاہیے, میں 5000 دے سکتا ہوں, میری امپورٹنس ہی نہیں ہے, میں کیوں دوں. میں اس کو بلڈ دے سکتا ہوں, میں کیوں دوں, آئی ڈونٹ کیئر, آئی ڈونٹ ہیو اویئرنیس. تو میں سر مسائل تو بہت اصل. اچھا چلیں ایک اور بات یہ نا کہ یہ بتائے گا کون اس کپل کو کہ تم اپنے بچے کا اس کو تو تھیلیسیمیا کا پتہ ہی نہیں ہے نا, یہ ہے مسئلہ. اس کو تو بھائی دیکھیں نا, مجھے پتا ہوگا یار میں نے ایئرپورٹ سے جانے سے پہلے جو ہے نا اپنے ساتھ اوریجنل شناختی کارڈ رکھنا ہے, وہاں ضرورت پڑے گی, مجھے پتا ہے نا, تو میں 10 منٹ لیٹ ہوں گا, 15 منٹ لیٹ ہوں گا, شناختی کارڈ منگاؤں گا, اگر بھول گیا ہوں تو وہاں پہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کروں گا, اپنے فیملی کے کسی ممبر سے منگاؤں گا, مجھے پتا ہے. اب تھیلیسیمیا کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ بھی ایک بیماری ہے, اور اس میں لائف ٹائم جو ہے وہ بچے کو بلڈ چڑھتا ہے, وہ 2 مہینے سے چڑھنا شروع ہوتا ہے, وہ 20 سال کا مرے, 30 سال کا مرے, 40 سال کا مرے, ہر 15 دن کے بعد بلڈ چڑھوانا. اچھا ایک آخری سوال, لیکن تو پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, کب کس وقت جو ہے یہ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کو خون کی ضرورت پڑے گی؟ ڈیپینڈ آن دا کنڈیشن آف دا پیشنٹ, سم ٹائم 2 مہینے میں, سم ٹائم 6 مہینے میں, سم ٹائم 4 مہینے میں, سم ٹائم 1 سال میں. 1 سال سے زیادہ 8-10 سال میں ضرورت نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ دیکھیں وہ ایک قسم ہوتی ہے, دیکھیں تھیلیسیمیا کی میں جلدی سے بتا دوں, مائنر, انٹرمیڈیٹ اور میجر. انٹرمیڈیٹ کا جو کیس ہوتا ہے نا وہ 6-8 سال 10 سال تک بغیر خون کے ایک گولی کے ذریعے چل جاتا ہے. اچھا ایک گولی کے ذریعے, لیکن وہ کب ٹرانسفیوژن پہ آ جائے یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا. سمجھ رہا ہوں. وہ ایک گولی ہے ہمارے پاس, اس گولی کے ذریعے انٹرمیڈیٹ اگر ہے پیشنٹ تو ہم اس کو 8-10 سال بغیر خون لگے اس گولی پہ چلا سکتے ہیں. سر ایک چیز اور, آخری سوال میں آپ سے, بلکہ سوال نہیں, میں یہ کہوں یہ دردناک حقیقت آپ اپنے جو ہے نا زبان سے بتائیں کہ اس بچے کو جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے کس طرح سے ایک مشین زندگی بھر اس کی جسم کا حصہ بنی رہتی ہے, اس کو وہ ڈراپس مسلسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ اگر تکلیف, اگر ہمارے بچے کو ایک چھوٹی سی سوئی چبھ جاتی ہے تو ہم پریشان رہتے ہیں, وہ اس کی لائف کا حصہ بن جاتا ہے. پیارے پیارے بچے آتے ہیں اتنے. سر سب سے بڑا المیہ
ایک بچہ ہو گیا, دوسرا ہو گیا, تیسرا ہو گیا, چوتھا ہو گیا, پانچواں ہو گیا, چھٹا بچہ بھی تھیلیسیمیا میجر ہو گیا. اللہ اکبر. چھٹا, ایک گھر میں 6 بچے تھیلیسیمیا میجر. باپ آج لے کے آ رہا ہے, دوسرے دن لے کے آ رہا ہے, تیسرے اس کی ڈیوٹی لگ گئی زندگی بھر کی. یعنی 2-3 تو نارمل بات ہے ایک فیملی میں ہونا. مر گئے سمجھا کے کہ بھائی تھیلیسیمیا, اگر پریگنسی ہو بھی گئی ہے احتیاط کرو, بچہ نہ ہو, اگر چلو ہو رہا ہے. اچھا اس میں ٹیکنیکل بات ہے ذرا سی کہ ہر پریگنسی میں نا 25% چانس ہوتا ہے کہ بچہ میجر پیدا ہو سکتا ہے. تو یو ہیو این آپشن, سی وی ایس ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ آپ سی وی ایس ٹیسٹ کرا لیں. تو اگر بچہ میجر ہے, علماء کرام نے اجازت دی ہے, وہ اللہ کے قانون کو سمجھتے ہیں, تو علماء کرام نے اجازت دیا, بچہ ابورٹ کرا دو. نہیں جی, وہ بچہ آئے گا, ہم اس کو پالیں گے, ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ آپ کا مسئلہ تھوڑی ہے. لیکن میرے خیال میں اس میں گائنیکولوجسٹ ہماری جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ یہ ٹیسٹ ریکمینڈ نہیں کرتی. سر کوئی نہیں کرتا, کوئی ڈاکٹر, کوئی وہ جب یہ پیشنٹ جا رہا ہے ان کے پاس تو انہیں ٹیسٹ. سر وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہے نا, وہ کیوں خواہ میں اپنا بچہ کسی کا ضائع کر کے اپنے آپریشن کی بڑی فیس, اپنی ڈیلیوری کی بڑی فیس, کیوں مقصد وہ گھوڑا گھاس سے دوستی تو نہیں کرتا نا. یہ ہے دردناک حقیقت جس کا ذکر آخر میں آیا کہ ہم ہر جگہ پہ بہت سارے معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہیں پیسے کی چمک دیکھ کر. اور شاید حکومتیں بھی, جتنے بھی ہم نے کمرشل اسپیکٹ دیکھے, آخری جو ہمارے پروگرام کا اختتام بھی ایک کمرشل اسپیکٹ پہ ہو رہا ہے, ایک کاروباری سطح پر ہو رہا ہے کہ شاید ہمیں وہاں پہ پیسہ نظر نہیں آتا. ناظرین, انسانی زندگی انتہائی قیمتی ہے, اور جو زیرو آپ دنیا میں لا رہے ہیں اسے ہم کس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں, یہ میرا اور آپ کا, ہم سب کا فرض ہے. اسی بات کے ساتھ آج کے پروگرام میرا رمضان کریم کی رونق افطار کی ٹرانسمیشن میں اختتام کرتا ہوں. آپ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ دل کی گہرائیوں سے کہ بڑی ایمان افروز گفتگو رہی اور بڑی معلوماتی گفتگو رہی. اگلے پروگرام میں آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں ضرور بتائیے گا. اللہ نگہبان. بہت شکریہ.